خطبہ نمبر 104 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة ولا وحيا۔ اما بعد، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں بھیجا ہے جب عرب میں نہ کوئی کتاب پڑھنا جانتا تھا اور نہ نبوت اور وحی کا ادعا کرنے والا تھا۔ فقاتل بمن أطاعه من عصاه يسوقهم إلى منجاتهم ويبادر بهم الساعة أن تنزل بهم يحسر الحسير ويقف الكثير فيقيم عليه حتى يلحقه غايته۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت گزاروں کے سہارے نافرمانوں سے جہاد کیا کہ انہیں منزل نجات کی طرف لے جانا چاہتے تھے اور قیامت کے آنے سے پہلے ہدایت دے دینا چاہتے تھے۔ جب کوئی تھکا مادہ رک جاتا تھا اور کوئی لوٹا ہوا ٹھہر جاتا تھا تو اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کو منزل تک پہنچا دیں۔ إلا هالك لا خير فيه حتى أراهم منجاتهم وبوأهم محلتهم فاستدارت رحاهم واستقامت قناتهم۔ وَإِمُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا، مگر یہ کہ کوئی ایسا لا خیرہ ہو جس کے مقدر میں ہلاکت ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مرکز نجات سے آشنا بنا دیا اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا کہ ان کی چکی چلنے لگی اور ان کے ٹیڑے سیدھے ہو گئے، اور خدا کی قسم میں بھی ان کے حقانے والوں میں سے تھا۔ حتى تولت بحذافيرها واستوسقت في قيادها ما ضعفت ولا جبنت ولا خنت ولا وهنت وإيم الله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته۔ یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر پسپا ہو گئے اور اپنے بندھنوں میں جکڑ دیے گئے۔ اس درمیان میں نہ کمزور ہوا نہ بزدلی کا شکار ہوا، نہ میں نے خیانت کی اور نہ سستی کا اظہار کیا۔ خدا کی قسم میں باطل کا پیٹ چاک کر کے اس کے پہلو سے حق کو بہرحال نکال لوں گا۔